الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام تقریر میرے واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کو ایک ایسا اعجاز دیا ہے کہ جتنا اس کو دبایا جائے یہ اتنا ہی ابھرتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، لیکن یہ ان کی کمکلی ہے اور بیوقوفوں والا پن ہے، اور تاریخ پہ ان کی نظر نہیں. ورنہ جس نے تاریخ پڑھی ہے اس نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا. بڑے بڑے اہل علم جو مسلمان نہیں ہیں انہوں نے بھی لکھ دیا کہ ہمیں جتنا قرآن سے فائدہ ہوا ہے اتنا کسی کتاب سے نہیں ہوا. اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اپنے آپ کو سچا مومن کہنے والے اور اپنے آپ کو دین کا علمبردار کہنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں جو روشنی ملی ہے وہ ادھر سے ملی ہے. انہوں نے قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کیا. اور 1400 سال پہلے
اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو پیغام کے ذریعے بتا دیا کہ کفار نے اپنی بے جا کوشش کی ہے قرآن پاک کی آواز کو مٹانے کے لیے۔ ابو جہل بڑا پریشان ہوا اور اس نے تمام اپنی کابینہ کو بلایا اور ان کے سامنے اس نے اپنا مدعا رکھا۔ اس کو رونے کا حق تھا، اس نے کہا کہ ہم بڑے عزت دار لوگ ہیں، ہماری بات چلتی تھی، ہمارا کہنا لوگ مانتے تھے، ہمارے سامنے کوئی نہیں آتا تھا، جب سے قرآن آیا ہے لوگ ہمارے مقابلے میں آنا شروع ہو گئے ہیں، جس کو ہم پوچھتے تک نہیں تھے وہ بھی ہمیں کہتا ہے کلمہ پڑھ لو مسلمان ہو جاؤ گے۔ تو ایسا کوئی کام کرنا چاہیے کہ یہ آواز بالکل ختم ہو جائے۔ اور اس آواز کو جو ہے نا بالکل ختم کر دیا جائے، کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب مشورہ ہو رہا ہے۔ ایک نے کہا کہ کسی خوبصورت لڑکی کو جس کی آواز اتنی خوبصورت ہو کہ لوگ اس کی طرف لپکیں، اس کو کھڑا کر دو، وہ گانا گائے گی، اس کی طرف کوئی دیکھا ہی گا ہی نہیں۔ ابو جہل نے کہا تیری بھول ہے، اس کی آواز میں اتنی مٹھاس ہے کہ تم سارے دنیا کے کنجر جمع کر لو، اس کی آواز کا مقابلہ نہیں ہے۔ وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا۔ ابو جہل کہنے لگا ایسے کام نہیں چلتا، ایسا کرتے ہیں کہ جب یہ قرآن پڑھے تو ہم سب مل کر شور کریں گے، اس کی آواز دب جائے گی، اور یہ یقین نہیں ہے کہ ہم غالب آ جائیں، ہماری کوشش ہوگی، ہو سکتا ہے ہم غالب آ جائیں۔ اللہ نے اس کا منظر کھینچ دیا، اس پوری محفل کا۔ ایک چھوٹی سی آیت میں اللہ رب العزت نے سارا منظر دکھا دیا۔ اللہ نے فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے، جو کافر ہیں، کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، قرآن ہرگز نہ سننا۔ والغوا فیہ، اور اس وقت تم شور مچانا شروع کر دینا جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ لعلکم تغلبون، ہو سکتا ہے کہ تم غالب آ جاؤ۔ انہوں نے اپنی کوشش کی، شور مچایا ہوگا، لیکن اللہ نے قرآن کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ جتنا ادھر سے زور پڑتا تھا ادھر سے مسلمان زیادہ زیادہ ہوتے۔ جتنا وہ ان کی طرف سے تکلیف بڑھتی اتنا اللہ رب العزت قرآن کو اور پھیلاتے۔ طفیل بن عمرو دوسی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ابو جہل استقبال کے لیے باہر گیا، اور جو معروف راستہ تھا اس کو چھوڑ کے دوسری طرف سے اس کو لا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، مجھے تو اس راستے سے نہیں لے کے جاتا جو عام معروف راستہ ہے، اور اس طرح گھما پھرا کر کیوں لے کے جا رہا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا تمہیں نہیں پتا، یہاں پر ایک شخص آیا ہے، اس کی زبان میں اتنی مٹھاس ہے کہ جو اس کی ایک دفعہ بات سنتا ہے وہ باپ کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، ماں کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ لڑ پڑتا ہے، اکیلا ہو جاتا ہے، اس کو نہیں چھوڑتا۔ اس لیے میں تمہیں گھما کر لایا ہوں، اور خیال کرنا کہیں تمہارے سامنے نظر آ جائیں تو اس کی آواز نہ سننا۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی شخص نہیں تھے، بہت بڑے سرمایہ دار تھے، اور شعراء کے ساتھ، امراء کے ساتھ، خطباء کے ساتھ ان کا آنا جانا تھا۔ صبح جب وہ مسجد حرام میں گئے تو کانوں میں روئی رکھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے تو ان کے کان میں آواز لگی۔ انہوں نے دل میں سوچا یار میں اتنا بے وقوف آدمی ہوں، میں اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوں، اور میں نے اس کی بات کو مان لیا، میں سن تو لوں کہ یہ کہتا کیا ہے، اگر یہ شاعر ہوا تو مجھے پتہ چل جائے گا یہ شعر پڑھ رہا ہے، کاہن ہوا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ جب انہوں نے آواز سنی، قرآن سنا، تو کہنے لگے یہ کاہن آدمی نہیں ہو سکتا، اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیے۔ گھر میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ واپس جانے لگے تو کہنے لگے مجھے کوئی ایسی نشانی عنایت فرما دیں کہ لوگوں کو میرے اوپر یقین ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور ان کے ماتھے پر ایک نور نکل آیا جو چمک رہا تھا۔ جب وہ علاقے کے قریب ہوئے تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ لوگ کہیں گے یہ بے دین ہو گیا ہے، تو اللہ نے ہمیں دکھانے کے لیے اس کے چہرے پر یہ روشنی لگا دی ہے۔ انہوں نے دعا کی تو ان کے اعصاب میں یہ منتقل ہو گیا، یہ نور ان کے اعصاب میں منتقل ہو گیا، اور جا کر انہوں نے اپنے علاقے کے لوگوں کو بھی کلمہ پڑھانا شروع کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جتنا ہم قرآن سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی قرآن آگے بڑھے گا، اور اتنا ہی اللہ جو ہے قرآن کو عظمتیں عطا فرمائے گا۔ تو میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور جس کے سینے میں قرآن گیا اللہ نے اس کے سینے کو منور کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جس چمڑے میں قرآن پاک ہو اس چمڑے کو آگ نہیں لگتی۔ اللہ والوں نے اس چیز کو ثابت کر کے دکھایا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی علماء ہیں پاکستان میں، ہندوستان میں، جتنے بھی علماء ہیں، سب کی حدیث کی سند جا کر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتی ہے۔
ایک ہندو نے اعلان کر دیا، اس کو پتہ چل گیا کہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب انہوں نے کب آنا ہے۔ کہنے لگا جی کوئی ہے میرے سامنے آئے اور آگ میں ہاتھ ڈال کر دکھا دے۔ اب مسلمان بڑے پریشان ہوئے، اب اس کو کون جواب دے۔ ایک شخص دوڑتا ہوا گیا، شاہ صاحب سے کہنے لگا کہ یہ بات ہو گئی ہے۔ شاہ صاحب نے کہا مجھے لے چلو۔ جب لے کر گئے تو اس کا ہاتھ پکڑا اور آگ میں ڈال دیا اپنے ساتھ۔ نہ حضرت کا ہاتھ جلا نہ اس کا جلا۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو کافر ہے، چیلنج بھی کر رہا ہے پھر بھی نہیں جل رہا۔ تو غیبانہ طور پہ آواز آئی کہ اس کا ہاتھ چھوڑے گا تو جلے گا نا، اب تیرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے تو میں کیسے جلا دوں اس کو۔ جب ہاتھ پیچھے کیا تو اسے کہا اب تم ہاتھ ڈالو، تو وہ بھی اتنا ہوشیار تھا، اس نے کہا پہلے تو تیرے ہاتھ میں ہاتھ تھا تب نہیں جلا، اب ڈالوں گا تو جل جائے گا۔ تو دکھا دیا کہ جس کے سینے میں قرآن ہوتا ہے اور وہ سچا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کے ساتھ سچی لگن عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعدي غير الله فمن أحبهم فبحبي أحبهم فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحہ درست فرمائیں.